اچھا جب میچ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تب تو ہم بڑا سوچتے ہیں لڑکی کی ہائٹ اتنی ہو, اس کا ویٹ اتنا ہو, ہر چیز, لیکن یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کی سوچ ہوتی ہے کاسٹ, کس کاسٹ کی لڑکی ہوگی, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہماری کاسٹ نے اس کاسٹ میں شادی کرنی ہے یا نہیں. یہ پہلے زمانے کی باتیں تھی یا ابھی بھی یہ سب ہوتا ہے؟ السلام علیکم, خبر آزما ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہنور قریشی, اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مسز خواجہ موجود ہے جن کا 22 سال کا ایکسپیرینس ہے میرج کنسلٹنسی کا. اس کے ساتھ ساتھ میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. مسز خواجہ یہ بتائیے, جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کا, شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں تو کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا ہے کہ شادیاں ڈیلے ہونے کا ریزن آج کل یہ ہے کہ ہر کسی کی ریکوائرمنٹس, چاہے وہ لڑکی والے ہیں چاہے وہ لڑکے والے ہیں, بہت زیادہ ہائی ریکوائرمنٹس ہیں. پہلے اتنی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی تھی, لوگ اپنی فیملیز میں بھی شادیاں کرتے تھے. فیملیز میں اب کیونکہ ڈاکٹرز بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ انٹر میریجز آپ نہ کریں, ڈسیبلٹی ہوتی ہے یا پرابلمز ہوتی ہیں, لوگ فیملی سے باہر نکلتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں اگر ہم فیملی سے باہر نکل رہے ہیں, فیملی کی بچیاں چھوڑ رہے ہیں تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. مطلب کہتے ہیں جیسے ترازو لے کے نہیں برابر کے, ہمارے بچی کی ہائٹ یہ ہے, ہمارے بچے کی ہائٹ یہ ہے, ایجوکیشن یہ ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہماری کاسٹ یہ ہے, ہمارا اتنے ایریے کا گھر ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں 100% چیز آپ کو نہیں ملتی, کچھ چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو آگے آپ چل سکتے ہیں. جب آپ اسی چیز پہ اٹکے رہیں گے تو آلریڈی شادیاں ڈیلے ہوں گی. صحیح. تو ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ترازو لے کے نکلتے ہیں, ڈیمانڈس بیسکلی لڑکے اور لڑکیوں کی مینلی کیا ہیں؟ پیرنٹس کی ڈیمانڈس کی طرف تو ہم جائیں گے, لیکن لڑکوں کو کیا چاہیے اپنے لائف پارٹنر سے, اور لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ لڑکوں کو تو سب سے پہلے بیوٹی, خوبصورت لڑکی ہو اور پروفیشنل ایجوکیشن ہو, کانفیڈنٹ ہو. اور لڑکیوں کا بھی ایسا ہے, لڑکا ہینڈسم ہو, نارمل شکل کے لڑکے کے ساتھ نہیں کریں گی, کیونکہ اگر لڑکی خود گڈ لکنگ ہے تو وہ چاہیں گے کہ لڑکا بھی ہینڈسم ہو, گڈ لکنگ ہو. لڑکیوں کا تو مین, اور اچھی ارننگ ہو, جوائنٹ فیملی نہ ہو, الگ سے رہ رہے ہو, اچھی ارننگ ہو, اچھا گھر ہو, اچھی جگہ ہو. اچھا, سو بیسکلی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہو یا لڑکا خوبصورت ہو, ہمارے معاشرے میں کچھ متس بھی ہیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جب ہم اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی ظاہری خوبصورتی کو فوکس کرنا چاہیے یا نہیں؟ میری نظر میں لڑکی کا خوبصورت ہونا ضروری ہے, لڑکے کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے. لڑکے کی ایجوکیشن, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ, اس کی کوالیفیکیشن اور اس کی انکم ہوتی ہے. ہاں اگر خوبصورت ہے تو اس کی ایڈیشنل کوالٹی ہے, ادروائز لڑکے کی خوبصورتی پہ مت جائیں. میں ہمیشہ کنونس کرتی ہوں کہ لڑکے کی دیکھیں اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی جاب کیسی ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیسی ہے. مطلب لکس میں ایسا ہو کہ کپل ایک اچھا لگے. مطلب ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے اور لڑکا اگر اتنا نہیں ہے تو مطلب چل جاتا ہے, لیکن مطلب مناسب ہوں دونوں. ٹھیک ہے. تو لڑکی کی جو پروفیشنل ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بعد میں تو زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ خواتین گھر بیٹھیں, گھر سنبھالیں, ڈاکٹر ہیں تو تب بھی گھر میں رہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں آفٹر میرج جاب چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ صرف ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا مٹیریلسٹک چیزیں ہیں یا پراپرلی ان کا فائدہ بھی ہے؟ ایک زمانے میں پہلے ریکوائرمنٹس ہوتی تھی, جیسے مطلب جب سے ویسے میں کر رہی ہوں, میرے پاس ایسے لوگ کبھی نہیں آئے کہ جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہو کہ جہیز میں کیا دیں گے یا اپنی ریکوائرمنٹس میں کہ انہیں کیا چاہیے. جہیز کے معاملے میں نہیں ہوتا, لیکن لڑکی کوالیفائڈ ہو, لڑکی کی ایجوکیشن اچھی ہو, پروفیشنل ایجوکیشن ہو. سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لڑکی ڈاکٹر ہو, MBBS ہو جائے, BDS ہو جائے, سیکنڈ نمبر پہ انجینئرز آتی ہیں بچیاں, یا ایسی پروفیشنل ایجوکیشن جو اچھی جاب ہو, گورنمنٹ جاب میں ہو, یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آج کل جاب چھڑواتے نہیں ہیں, موسٹلی کرتی رہتی ہیں بچیاں, اور یہ باتیں پہلے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں الاؤ کریں گے. یہ بچے بات کر لیتے ہیں, پیرنٹس بات کر لیتے ہیں کہ بچی ورکنگ ہوگی یا گھر میں رہے گی یا کام کرے گی. صحیح. تو یہ تو ہوگی لڑکے لڑکیوں کی ڈیمانڈس. اب ان کی فیملی کی ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں؟ فیملیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ سٹیٹس, فادر کا کیا سٹیٹس ہے, اور گھر کتنا بڑا ہے, فیملی چھوٹی ہے, جوائنٹ فیملی میں رہے گی, الگ رہے گی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں فیملیز کی. ٹھیک ہے. مطلب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ فیملی بہت اچھی ہو, بیٹے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہو. انفیکٹ ہر کسی کو چاہیے سب کچھ ہی ہوتا ہے, فل, جس طرح ہم کہتے ہیں پیکج چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی لڑکی کے لیے.
کہ فیملی اچھی ہو یا جو ہے لڑکی خوبصورت ہو، لڑکے کی فیملی سے لڑکی کی فیملی کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ لوگوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں حق مہر پہ، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی سیکیورٹی کے لیے کچھ پراپرٹی بھی نام کروانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا، ایسے کہ جو لکھوانا لوگ چاہتے ہیں نا کوئی سیکیورٹی کے نام پہ یا حق مہر کے نام پہ، میں اس چیز کے ویسے اگینسٹ ہوں اور یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں دونوں فیملیز ایک دوسرے کے لیے ان نون ہیں. کیا ایشورٹی ہے کہ آپ یہ حق میں گھر لکھوا لیا، آپ نے اتنا کچھ لکھوا لیا، بعد میں بچوں کی نہ بنے؟ تو اس طرح نہیں ہوتا. جب ان کی بچوں کی بنتی ہے، فیملی اچھی رہتی ہے، تو سارا کچھ انفیکٹ بچوں کا ہی ہوتا ہے، سب کچھ بچی کا ہی ہوتا ہے. تو میں پیرنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں اس بات پہ انسسٹ مت کریں. آپ نے اتنا لمبا چوڑا حق مہر لکھوا لی ہے، وہ اب آپ کو ڈیورس بھی نہیں دے رہے کہ جتنا لمبا حق مہر دینا پڑے گا. الٹیمیٹلی اگر آپ کو کھلا کے لیے پٹ اپ کرنا ہے تو آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہی ہے نا. وائی ناٹ آپ اتنا حق مہر لکھیں ریزنیبل ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ایزیلی پے بھی کر سکیں اور آپ کی بچی کے لیے پرابلم ہرڈل زیادہ نہ ہو. صحیح. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ بعد میں نہ بچ سکے، نہ بچنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو اے سروے ہمارے ہاں جو ڈیورس ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے، اس میں جو ہمارے اکنامک سٹیٹس ہے یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کر رہا. پھر اور کیا ریزنس ہیں؟ ہم جب ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں کسی کی کیا جاب ہے، فیملی کیا ہے، پھر بھی ہم نہیں بس رہے. کیوں نہیں بس رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ آج کل معروف ایسا ہی ہے کہ ڈیورس ریٹ ایکچولی بہت زیادہ ہو گیا ہے. ینگ لڑکیاں، ینگ لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں ہفتے بعد، مہینے بعد، 2-3 مہینے بعد. پیرنٹس اتنی دھوم دھام سے، اتنے ارمانوں سے شادیاں کرتے ہیں. بچوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں، بڑے اچھے شوق سے کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے کہ بچے ایک دوسرے کی وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھینچتے ہیں، ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور اس میں سے کچھ رول پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کے پیرنٹس ہو چاہے وہ لڑکے کے پیرنٹس ہو، کسی کا بھی رول ہو سکتا ہے. چھوٹی سی کوئی بات ہے، اگر بچی نے اپنی مدر کو بتائی ہے تو مدر کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرے. کوئی بات نہیں بیٹا، خیر ہے، سیٹ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ہو جائے گا. جبکہ اگر مدر نیگیٹو اس کی پوائنٹ بتائے گی کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو تم ایسا کرو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ فیڈ بیک بچیوں اور بچوں، لڑکوں کو بھی سیم ایسا ہی ہے. بچے اپنی مدر کو کوئی بات بتاتے ہیں لڑکے، تو وہ بھی اگر انہیں پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ایڈجسٹ کر جائے گی، ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو فیملی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے ڈیورس میں. بچیوں کا تو ہوتا ہی ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے. سم ٹائم لڑکوں میں میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ ہائپر ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، ہاتھ چھوٹ ٹائپ ہوتے ہیں، فزیکل ابیوز کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ان معاملوں پہ نہیں چلے گا. اور کچھ امپوٹنسی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لڑکوں میں، جو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. وہ پھر بچیاں ظاہر ہے الٹیمیٹلی پیرنٹس کو بتاتی ہیں، وہ بات نہیں چل پاتی. جبکہ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں بچوں میں اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، آپ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، پراپر ان کا چیک اپ کروائیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو انہیں شادی کریں. جیسے اکثر لڑکوں کی پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، شادی کے بعد ٹھیک نہیں ہوتا. شادی کے بعد بلکہ ان کی چیزیں اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی جاتی ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے کہا جو میڈیکل ایشوز ہیں، کچھ عرصے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ بیسک ٹیسٹ ہیں جو کہ شادی سے پہلے کپل کو کروانے چاہیے. بہت سی فیملیز اس کے اگینسٹ بھی ہیں، کیونکہ فیملی یہاں پہ تب کنٹریبیوٹ کرتی ہے کیونکہ لڑکے لڑکی کا ملنا بھی وہ فیملی کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی اسٹیپ انسان جو ہے اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف نہیں لے سکتا. تو یہ جو میڈیکل ان کے ٹیسٹ کروانا، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بالکل ہونی چاہیے، بجائے اس کے جو چیز بعد میں اور دونوں فیملیز، دونوں خاندان برباد ہوں، اس سے بہتر ہے آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ کو ساری چیزیں ٹھیک لگے تو آپ شادی کریں. سیکنڈلی کچھ لوگ ایسے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی ڈگریاں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ڈگریز ٹھیک ہیں، ڈیٹ آف برتھ، آئی ڈی کارڈ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہوتا ہے ایسا کہ نکاح کے ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ایج غلط بتائی تھی لڑکی یا لڑکے کی. تو بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بات ہو، آپ پہلے آئی ڈی کارڈ دیکھیں، آپ چیزیں اپنی ویریفائی کریں، تسلی کریں لڑکے کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، کہ بچوں کو کوئی پریشرائز تو نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے ان کی شادی ہو رہی ہے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ ویریفیکیشن کرواتے ہیں ڈگریز کی بھی، ہمارے ڈاکیومنٹس کی بھی، بیسکلی آپ اس کو صحیح سمجھتی ہیں یا آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس ابھی تک آپ کا 22 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں بالکل اللہ کے بھروسے کر دینی چاہیے اور ان چیزوں میں ویریفیکیشن نہیں کرنی چاہیے. جہاں پہ دل ہمارا پکا ہو گیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. سو آپ کو کیا لگا کہ ان چیزوں سے شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں، آپ خدا نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جتنی آپ اپنی انکوائریز کر سکتے ہیں، جتنی آپ سیٹسفیکشن
آپ کو ہوتی ہے وہ تو آپ کریں, لیکن واقعی آخر میں کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشل سپورٹ ہے اس چیز کو کہ اگر کوئی ویریفیکیشن کروانا چاہتا ہے, کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, تو کیا ماں باپ خاندان کے بڑے الاؤ کرتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ لوگ تو کرتے ہیں, مطلب اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ایجوکیٹڈ لوگ اس کو کرتے ہیں. صحیح. اور اگر بات کی جائے شادی کے بعد کی زندگی کی, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نبھا سکتے لوگ اور ڈیورس ہو جاتے ہیں. سو ڈیورس کے بعد, آفٹر ڈیورس, کیا ایک نیا سٹارٹ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے؟ اور نیا سٹارٹ بھی ایسے کہ سیکنڈ میرج کی طرف جب بھی کوئی لڑکی جا رہی ہوتی ہے یا لڑکا جا رہا ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آپ چیز دیکھتے ہیں, کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے لڑکی کو یا لڑکے کو, کیونکہ ایک بہت بریوٹل ایکسپیرینس سے وہ لوگ گزرے ہوتے ہیں, تو کیا دیکھتی ہیں وہاں پہ کون کون سی ہرڈلس ہیں جو لڑکے کے لیے ہوتی ہیں اور کون کون سی ہرڈلس ہیں جو لڑکی کے لیے؟ ایسا ہے کہ اگر کسی بچی یا کسی بچے کی ڈیورس ہو جاتی ہے, ڈیفینیٹلی فار دا ٹائم بینگ دونوں بچی یا بچہ جو بھی ہوں ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کے پاس ایسا ٹائم کا فیز ہوتا ہے کہ وہ بڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے انہیں سیٹل ہونے میں, دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں, دوبارہ زندگی میں داخل ہونے کے لیے, لیکن الٹیمیٹلی کرنا ہی پڑتا ہے. بیٹی کو بھی کرنا پڑتا ہے, بیٹے کو بھی کرنا پڑتا ہے. اور دونوں بچوں کا اگر آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر ایکول سٹیٹس ہو ان کا, مطلب لڑکی بھی ڈیورس ہے لڑکا بھی ڈیورس ہے, تو یہ بہت بہتر اور بہت اچھا رہتا ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جی لڑکی ان میرڈ ہے اور لڑکا ڈیورس ہے, تو وہ اپنے آپ کو اپر ہینڈ فیل کرتی ہے کہ بھئی میں تو ان میرڈ آئی تھی, آپ کی سیکنڈ میرج ہے, تو وہ اس پہ ہر چیز کا بلیم ڈال دیتی ہے. تو اسی طرح اگر لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو تو پھر لڑکا اس کو بعض اوقات پھر تانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا پاسٹ ہوتا ہے, کیا اس سے انسان بلیک میل ہوتا رہتا ہے یا ان کو کیا جاتا ہے؟ آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا کہ جس طرح لڑکیاں ہیں, ان کی فرسٹ میرج ہے, کسی ایسے بندے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, اس کی سیکنڈ یا تھرڈ میرج ہے, تو کیا وہ ان کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ایک اور پریشر ہوتا ہے کہ اب ہم ڈیورس نہیں دے سکتے, اب ہم سائڈ پہ نہیں ہو سکتے, ہمارا اب ایکسپیرینس ایسا ہو گیا اب تو دنیا کے کہ ہم ہی نہیں پساتے کسی کو. سیکنڈ میرج جب ہوتی ہے تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں ذرا ایکسٹرا کانشیس, ایکسٹرا الرٹ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہو گیا, دوسری دفعہ اگر بات ہوئی تو لوگ کہیں گے جی انہیں میں پرابلم تھی ہوئی ہے, تو دونوں ہی الرٹ ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو لوگ کہیں گے, اب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں بھی, ہماری ڈیسیجن میکنگس میں بھی. اف اے وومن از ہیپی کہ اس کے ہسبینڈ نے اسے ایک آرٹیفیشیل سیٹ بھی لے کے دے دیے, بٹ لوگ اس کو بار بار یہ یقین دلاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے تولے سونے ہیں, تمہارے پاس اتنا نہیں, میرا ہسبینڈ یہ لے کے آتے. تو اسی طرح بہنیں بھی, اسی طرح کزنس بھی, خواتین بھی دیکھتی ہیں کہ میری بہن کے ہسبینڈ نے اس کو کیا گفٹ دیا, اسی طرح لڑکے بھی دیکھتے ہیں کہ جو میری بھائی کی وائف ہے وہ اس کا کتنا خیال رکھتی ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ کتنا ٹاکسک ہوتا ہے؟ کمپیریزن بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے. ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے, ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگ ایکسپریس کرتے ہیں, مطلب وائف کو بتاتے ہیں جی آئی لو یو یا کوئی گفٹ دیتے رہتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بتاتے لیکن پھر بھی بہت کیئرنگ ہوتے ہیں, ایسے طریقے سے خیال رکھ لے ہوتے ہیں کہ کسی کو فیل یا پتہ بھی نہیں لگتا. تو ایک دوسرے پہ وہ نہیں جانا چاہیے کہ اس کے ہسبینڈ نے یہ کیا, وہ دبئی گئے ہنی مون پہ, انہوں نے یہ شاپنگ کی, یہ کیا, ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. مطلب یو آر ہیونگ یور اون بیٹلز, یو آر ہیونگ یور اون لائف, آپ نے اس پہ ہی فوکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے ہر کسی کی اپنی لائف ہے, ہر کسی کے اپنا سٹائل ہے, تو کسی ایک دوسرے کو کاپی مت کریں. آئی ڈونٹ نو کہ کسی کو کیا پتا کہ وہ جی ان کے انٹرنل لائف کیسی ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے گفٹ ہوئے, ان کے اندر فائٹس کتنی ہوتی ہیں, ان کی ڈسکشنز کس چیز پہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا, یا کیا کیا ایک دوسرے کی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. لوگ تو سب اچھا دیکھتے ہیں نا سامنے سامنے, اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی پتا ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, کچھ خواتین کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ان کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, فیملی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو کوئی سول میٹ نہیں چاہیے ہوتا, کوئی لائف پارٹنر نہیں چاہیے ہوتا, ان کو بس ایک چھت چاہیے ہوتا ہے, ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے. اینڈ فار دیٹ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایج گروپ کا بندہ ہو, کسی طرح کا بھی بندہ ہو, ہمارا مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو اٹس اوکے, وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ میری. تو یہ جو فیز آتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا وہ خوش رہتی ہیں یا وہ جسٹ کمپرومائز کی زندگی ہوتی ہے؟ ایسا ہے کہ جو بچیاں اس ایج گروپ میں آ گئی ہوتی ہیں, بہت میچور اور انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کسی بندے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ شادی جتنی ارلی ایج میں, جتنے مناسب ٹائم پہ ہوتی ہے, بچیوں میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بچیاں جب میچور 30 ابو ہو جاتی ہیں, 35 ابو ہو جاتی ہیں, تو ان کو کسی کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا کافی پرابلمز ہو جاتی ہیں. ایون کہ پیرنٹس کے بتائے پرپوزلس کو بھی اکثر ریفیوز کرتی رہتی ہیں, نہیں اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, میں خود بات کروں گی, میں خود کروں گی. جبکہ چھوٹی عمر کی بچیوں اور بچوں کو آپ جو بھی پارٹنر ڈھونڈ کے دیتے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے چلاتے بھی ہیں. صحیح. اور سیم گوز فار بوائز ایز ویل. سیم. لڑکے بھی 27 28 میکسیمم بیسٹ ایج ہے لڑکوں کی, لڑکیوں کی 22 سے 23 بیسٹ ایج ہے.
صحیح. لڑکے 27 تک ان کا کیریئر سیٹ ہو گیا ہوتا ہے, وہ اپنی فیملی کو انڈیپینڈنٹ لے کے چل. لیکن اگر لڑکی کو دیکھیں تو 22-23 تک تو اس نے جسٹ ایک ماسٹرز کیا ہوتا ہے. دیکھیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے, جنہوں نے آگے کوالیفیکیشن اپنی امپروو کرنی ہوتی ہے, وہ آفٹر میرج بھی کرتی ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر چاہے بچی بن رہی ہو, انجینئر بن رہی ہو, کچھ بھی ماسٹرز کر رہی ہو, 23-24 میں میکسیمم ہو جاتا ہے. ہمیشہ میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے لوگوں سے, جب آپ کی بچی فائنل ایئر میں ہے یا فائنل سیمسٹر میں ہے تو اس کے لیے پرپوزل آپ دیکھنا شروع کر دیں. وہ بیسٹ ٹائم, بیسٹ ایج ہوتا ہے. بچی جب پڑھ کے جاب کرنا شروع کر دیتی ہے, جب اس کو اویئرنیس ہوتی ہے کچھ ڈفرینٹ چیزوں کی, کچھ چوائسیز مل جاتی ہیں اس کو, پھر اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. فوراً بچی کی پڑھتے ہوئے آپ شادی کرتے ہیں. جنہوں نے پڑھنا ہے, میڈیکل میں بھی ہوتی ہیں بچیاں, باہر پوسٹ گریجویشن کرتی ہیں, باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں بچیاں, ایم فل کرتی ہیں, ماسٹرز کرتی ہیں, پی ایچ ڈی کرتی ہیں, آفٹر میرج بھی کرتی ہیں. صحیح. جس طرح آپ نے کہا ان کو چوائسیز مل جاتی ہیں, جب خواتین کو چوائسیز مل جاتی ہیں تو کیا یہ ان کے لیے برا ثابت ہوتا ہے فیوچر میں, یا ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک ارلی ایج میں تو جن کے ساتھ پیرنٹس نے ان کی شادی کر دی وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گی, بٹ آفٹر دیٹ دے آر گیٹنگ دا چوائسیز, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں تو میرے پاس یہ آپشن بھی ہے. سو ڈو یو کنسیڈر اٹ ایز امپاورمنٹ اور ناٹ؟ ایسا ہے کہ چوائس اگر سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بچوں کی چوائس مطلب بڑی اچھی ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اچھی فیملی ہوتی ہے, اچھی لڑکی ہوتی ہے, اچھا لڑکا ہوتا ہے, تو پیرنٹس کو انفیکٹ اعتراض نہیں ہوتا سم ٹائمز یہ ہے کہ لڑکیاں بعض اوقات کوئی بالکل چھوٹے گھرانے کا لڑکا جس کی نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی کچھ ہے, اس طرح کا لڑکا پیرنٹس کے سامنے لے آئیں گے تو پیرنٹس تو ظاہر اگینسٹ ہوں گے. مطلب اگر تو ایکول سٹیٹس کا ہے, فیملی بھی ٹھیک ہے, بچہ پڑھا لکھا ہے, یہ تو بلکہ اچھی بات ہے. اگر بچیاں بچے خود اپنی چوائس سے کوئی کرنا چاہیں, یا ارینج میرج میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں آپ کو پراپر دیکھ کے سب لوگ کرتے ہیں, لیکن لو میرج میں سم ٹائمز ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں بچے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فیملی کی اور بچوں کی چوائس ایک ہے اور فیملی سٹیٹس بھی ٹھیک ہے, بچے پڑھے لکھے ہیں, فزیکلی بھی ان کی اپیرنس اچھی ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیٹس کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم نے عموماً اپنے معاشرے میں یہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ شادی اپنے جیسے لوگوں میں ہی کرنی چاہیے. تو یہ اسٹیٹس کیا میٹر کرتا ہے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیاں, اب لوگوں کا یہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے جب ہم کسی سے شادی کریں تو اپنے سے اونچے خاندان میں کریں, اور جو بہو لائیں اپنے سے نیچے خاندان میں لے کے فائنینشلی, تاکہ وہ آپ سے دب کے رہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اپنے سے نیچے مطلب 1 پوائنٹ, مطلب اگر آپ کے 20 پوائنٹس ہیں تو 18 یا 90 تک کم ہو, اور اگر آپ نے دینا بھی ہے تو 1-2 پوائنٹ زیادہ ہو. کیونکہ جب بہت زیادہ ہائی سٹیٹس میں لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں, انہیں کمپلیکس رہتا ہے. اسی طرح لڑکے بھی جب چھوٹے گھرانے کے بڑے گھر کا داماد بن جاتا ہے تو ساری عمر وہ کمپلیکس رہتا ہے اسے. اس لیے دیکھیں شادی کے لیے 5 انفیکٹ پلرز ہوتے ہیں: ایج, ایجوکیشن, ہائٹ, کاسٹ اور فیملی بیک گراؤنڈ. مین یہ 5 پلرز ہیں. تو اس میں اسٹیٹس بھی آ جاتا ہے, اس میں بچوں کی ایج گیپ بھی آ جاتا ہے. لائک اگر لڑکی 23 کی ہے تو 26-27 کا لڑکا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کی 25 سال کی لڑکی ہے اور آپ 40 ایئرس کے لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں. ایج گیپ مناسب ہونا چاہیے. ہائٹ اگر لڑکا 6 ہائٹ ہے اس کی تو لڑکی کی ایٹ لیسٹ 5-6 تو ہونی چاہیے. مطلب یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کچھ لوگ کاسٹ کانشیس ہوتے ہیں. اگر اوپن چوائس ہو تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو زیادہ چوائس مل جاتی ہے. اچھا, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھنے میں بھی کپل اچھا ہونا چاہیے یا ہائٹ وغیرہ میچ کرنی چاہیے, کیا اس سے بھی آفٹر میرج آپ جو ہے وہ تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خواتین اگر بہت خوبصورت ہو تو ہسبینڈس کو ذرا ڈر رہتا ہے, انسیکیورٹی رہتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. زیادہ اچھی خوبصورت لڑکی اگر ہوگی تو ظاہر ہے لوگ بھی آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ حور کے ساتھ لنگور, مطلب اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ خود میچ بنا رہے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ کے بنائیں. صحیح. اچھا, فیملیز کے بارے میں ہم بات کریں, جوائنٹ فیملی کا سسٹم, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں جوائنٹ فیملی میں یا نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑی سپورٹ ہے, بچے نانی دادی دیکھ لیتی ہیں اور لوگ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویسی نہیں ہے, اور ایک کپل کو پرائیویسی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لڑائیوں میں جب لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی لڑائی, ان کی آوازیں باہر جا رہی ہیں, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فیملی اچھا کردار ادا کرتی ہے یا سم ٹائمز مور ٹاکسک ہو جاتا ہے؟ ایکچولی دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی ٹو فیملی. میں ویسے پرسنلی فیور ہوں جوائنٹ فیملی کے, کیونکہ آج کل 90% بچیاں ہماری کام کر رہی ہوتی ہیں. جو کام پہ جاتی ہیں تو ان کے پیچھے بچے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ کسی نینی, کسی آیا, کسی میڈ کے ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کے لیے جو
فوڈ دیا ہے یا بچے کی ہائیجین ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کیا اس کو کیسے لک آفٹر ہو رہا ہے. ایون کہ آج کل میڈس وغیرہ کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیمرے سے ہائڈ کیسے ہونا ہے. اگر آپ کے ان لا ساتھ ہیں, دیکھیں نانی دادی یا پھپھو چاچی جو بھی جیسے بھی ہوں, کم از کم وہ آپ کے بچے کو ضرور دیکھ لیں گے. اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کی سپورٹ بہت ہوتی ہے, آپ پہ رسپانسبلٹیز کم ہوتی ہیں. آپ کو چلو کوئی شام کے کھانے کی یا کوئی ایسی رسپانسبلٹی ایک تو ہی ہوگی نا, وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جبکہ آپ اگر الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو آل رسپانسبلٹیز آپ پہ ہوتی ہیں. آپ نے فوڈ بھی دیکھنا ہے, آپ نے گروسری بھی کرنی ہے, آپ نے گیسٹ آنے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے وہ, اور اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کی بہت ساری چیزیں کور اپ ہوتی ہیں. اور آج کل کے میں بتاؤں ساس سسر بھی بڑے کمفرٹیبل ہیں, لڑکیاں بھی کمفرٹیبل ہیں, کیونکہ پڑھی لکھی جنریشن آ رہی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ہماری کیا لیمٹس ہیں اور ان کی کیا لیمٹس ہیں. ہر کسی کو اپنی لیمٹس کا اگر پتہ ہو تو پرابلم نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو دیکھیں آج کل کے جو ان لاز ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے جی ہمارے پاؤں دباؤ یا ہمارے لیے کھانے بناؤ یا ہمیں یہ کرو, وہ صرف رسپیکٹ اور کیئر چاہتے ہیں. صحیح. آپ انہیں رسپیکٹ دیں تو آپ کے ساس سسر آپ کی ان لا سارے بہت خوش رہیں گے آپ سے. صحیح. اچھا, ڈیورس میں بھی کیا جوائنٹ فیملی سسٹم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو ڈیورس ریٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر نیوکلیئر فیملیز میں ہو رہا ہوتا ہے یا ڈیورس اگر ہونی ہو تو بچی بچہ الگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہے, فیملی کے اندر بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہے. اس کا کوئی کرائٹیریا اب نہیں ہے. صحیح. صحیح. اچھا, اگر ہم بات کریں شادیوں کے حوالے سے, سب سے پہلے تو میچ میکنگ, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, مور دین ڈیکیڈز آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو اگر آپ دیکھیں ان خواتین کے بارے میں یا ان مرد حضرات کے بارے میں, ہمارے میڈیکل ایشوز بہت زیادہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ڈائٹ کی وجہ سے, ہمارے اسٹریس کی وجہ سے, ود دا پیسج آف ٹائم ایون اسٹڈیز کا اسٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے. سو میڈیکل ایشوز جب کسی بھی خاتون کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایون ایٹ دا ایج آف 17-18, نارمل میڈیکل ایشوز دیٹ آر ناٹ کمپلیکیٹڈ, تو اس کے بعد ان کے یہ جو ایک میچ میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب لوگ آتے ہیں تو مرد حضرات کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں, ایسی باتیں بھی کبھی پوچھی گئی ہیں آپ سے؟ ایکچولی ایسے کہ میرا جو فارم ہے نا اس پہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کوئی میڈیکل النس ہے, کوئی ڈیزیز ہے, وہ آپ لکھیں. اس میں اکثر لوگ تو ویسے کلیئر لکھ دیتے ہیں کہ لائک جیسے بچی کا کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, یا بچے کو ڈائبٹیز ہے, یا اس کو ایسی کوئی سرجری ہوئی ہے, یا اووریز کی بھی بعض اوقات بچیوں کی سرجری ہوئی تھی, تو وہ بتا دیتے ہیں موسٹلی. تو لیکن اگر نہیں بتاتے اور بعد میں پتہ چلے تو بہت ایشو بنتا ہے. صحیح. تو کیا جب وہ بتا دیتے ہیں تو ان کی میچ میکنگ ہو جاتی ہے, رشتے مل جاتے ہیں؟ پرابلم ہوتی ہے, تھوڑی کافی پرابلم ہوتی ہے اس میں, کیونکہ لوگوں کو ریڈی میڈ چیز چاہیے ہوتی ہے, بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ باقی چیزوں کی طرف نہیں جاتے. یہ تو پھر میڈیکل ایشو ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے لوگ. صحیح. بہت کم ہوتا ہے, سم ٹائم ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں چیز, پھر ہم دوسری فیملی کو بتاتے ہیں, اگر تو ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ اگر ان میں بھی کچھ ایسی ویکنس ہے تو پھر وہ کر لیتے ہیں. جیسے ایک واقعہ ہوا تھا, ایک بچی تھی, اس کے کوئی ہارمونس کا ایشو تھا, اینڈ شی واز ویری اوور ویٹ. تو اسی طرح میرے پاس ایک پھر لڑکا آیا جس کی 2 دفعہ ڈیورس ہوئی تھی, کہ اس میں کوئی ایسا ایشو تھا کہ بچے نہیں ہو سکتے تھے اس کے. تو میں نے اس فیملی سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہماری بیٹی کے بھی کون سا وہ پرابلم ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے کون سا بچے ہونے ہیں تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو انہوں نے شادی کر دی ان کی, تو ماشاءاللہ 2-3 سال کے بعد پتہ چلا اللہ نے انہیں بیٹی بھی دے دی ہے. ماشاءاللہ. مطلب یہ دونوں بچوں میں پرابلم تھی, لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ اولاد بھی مل گئی. وین یو سپورٹ ایچ ادر تو پھر بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سو جس طرح ابھی ہم نے لڑکیوں کی بات کی, اسی طرح کیا لڑکوں کے ایشوز بھی فارم پہ لکھے جاتے ہیں کہ یہ میڈیکل ایشوز ہیں؟ مطلب اگر کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز ہے, جیسے کامن ہے, اکثر لڑکوں میں ہوتی ہے, یا کوئی چھوٹی موٹی ایسی سرجری ہوئی, یا چلنے میں کوئی پرابلم ہے, یا کوئی آئیز کا کوئی ایشو ہے اس طرح کا, وہ نارملی بتا دیتے ہیں. لیکن جو مینٹلی ایشوز ہیں وہ تو نہیں بتاتے نا, وہ نہیں بتاتے. مینٹلی یا فزیکلی جو مطلب اس پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون مینٹل ایشوز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, وہ کہتے ہیں جوانی کا غصہ آتا ہے, ہیبٹ ہے یہ تو جی بچے کی, اگریسو ہے, بچے کو ذرا غصہ جلدی آ جاتا ہے تو اس طرح کر کے, لیکن وہ چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں. صحیح. سو اگر خواتین کی بات کریں تو کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو بہت زیادہ کامن ہے, لائک PCOS ہے, اور نارمل ہر خواتین کو, ہر تیسری چوتھی خواتین کو اوور ویٹ ہو جانا, یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں زیادہ تر خواتین, فوراً انزائٹی کے ان کو اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس طرح کے ایشوز کی خواتین جب اپنی اس ایج میں ہوں, وین دے آر لوکنگ فار میچ میکنگ, ان کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہیں, یا ان کی اگر فیملی نے شیئر نہیں کیا تو ان کو شادی سے پہلے کیا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ ایسے کہ جیسے میں اکثر بتاتی ہوں کہ ویٹ کا جو ہے نا, اگر بچی یا بچہ کوئی بھی اوور ویٹ ہے,
یہ اس کی دیکھیں صرف شادی کے لیے نہیں, میرج پرپس کے لیے نہیں آپ کہ اس کو اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نارملی بھی اس کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس سے آپ کا ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, شوگر ہو سکتی ہے, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کافی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک واحد چیز ہے جو صرف آپ کے اختیار میں ہے, آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی اسمارٹ کر لیں, جتنا مرضی آپ اوور ویٹ کر دیں. تو یہ چیز آپ کے اختیار میں ہے. یہ ڈائٹ شروع سے ہی پیرنٹس بچوں کو اس طریقے سے دینا شروع کرتے ہیں, اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم سے غلطی ہوگی, تو بچے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کنٹرول اس چیز کو شروع سے ہی کرنا چاہیے. مطلب یہ مدرس کو پتہ ہوتا ہے, زیادہ قصور اس میں مدرس کا ہی ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ویٹ اوور ہو رہے ہیں, تو اب ہم نے اس کو کیسا لائف سٹائل دینا ہے, کیسی ہم نے اس کو ڈائٹ دینی ہے. مطلب ہیبٹس بچوں کی ایسی رکھنی چاہیے کہ وہ ورک آؤٹ بھی کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور سینسیبل ڈائٹ لیں, مطلب جس میں کیلوریز آپ کی پوری ہیں, اور آپ کو کوئی اس طرح کا فرائیڈ اور میٹھے وغیرہ ان چیزوں سے شروع سے پرہیز کرنی چاہیے. صحیح, جس طرح آپ نے کہا ہیبٹس, سو مدرس ہیبٹ میکنگ میں کیا بہت اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. لڑکا واش روم سے نکلتا ہے, ٹاول بیڈ پہ پھینک دیتا ہے, لڑکا اپنے چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, اور پھر کہا یہ جاتا ہے ماں نے مجھے ایسے ہی پالا پیار سے, اب اٹس ناٹ یور ڈیوٹی. اسی طرح کچھ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے تو ایک دفعہ منہ سے ایک چیز نکالی اور ہمارے فادرز نے لے کے ہمیں دے دی, ہمارے پیرنٹس نے, گرینڈ فادرز نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. سو یہ جو ہیبٹ میکنگ ہوتی ہے یہ کتنا اہم رول پلے کر رہی ہے؟ ہیبٹس میکنگ جو ہے مدر کا بہت رول ہے شروع سے ہی. اگر بچوں کو جب آپ ٹرینڈ کرتے ہیں تو یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی چیزیں خود بھی سیٹ کرنی ہے, اپنی کبرڈ, اپنا روم تھوڑا مینٹین رکھنا ہے. دوسری بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ لڑکی کو تربیت کی ضرورت ہے, اس نے اگلے گھر جانا ہے, اس نے جا کے گھر بسانا ہے, اس کی کمپرومائزنگ نیچر ہونی چاہیے, اس سے کوآپریٹ کرنا چاہیے, اس کو بہت زیادہ ہر بات کو ایسے ہونا چاہیے کہ ایڈجسٹ کر سے ہر جگہ پہ. گرومنگ خالی لڑکیوں کی بھی نہیں, لڑکوں کی بھی گرومنگ اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکیوں کی ہے. ویسے لڑکوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکے رلاتے نہیں ہیں, روتے نہیں ہیں, تو لڑکے رلاتے بھی نہیں ہیں, مرد روتے نہیں ہیں, تو لڑکے مرد رلاتے بھی نہیں ہیں کسی کو. انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اپنے پیرنٹس, اپنا گھر, اپنا روم چھوڑ کے اگر ہمارے گھر میں آئی ہے, ہمارے پاس آئی ہے, تو ہم نے اس کو کیسے ہیپی رکھنا ہے, اس کی ضروریات کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیسے کرنا ہے, یا اسے اپنی ٹریننگ آپ نے کیسے دینی ہے کہ اپنے آپ کے مطابق وہ چلے. ان چیزوں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو لڑکوں کی بھی ٹریننگ آپ ایسی رکھیں کہ کسی کی بچی کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو اس نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اچھا مسز خواجہ, ہماری سوسائٹی اب دیکھا جائے کہ بڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے, ہمارے ایشوز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. جو آج سے 20 سال پہلے جن ریزنس پہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی اب اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے ہم. اب لڑائیاں ہو جاتی ہیں دوستوں کی وجہ سے, کبھی ہسبینڈ کے دوستوں کی وجہ سے, کبھی وائف کی فرینڈس کی وجہ سے. اگر وائف جو ہے وہ ورکنگ لیڈی ہے تو اس کی میل کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہے, فیمیل کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہے. اور پھر سم ٹائمز مرد کو یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ باہر تمہارے میل فرینڈس ہیں, پھر خواتین کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کی فیمیل فرینڈس کیوں ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا یہ بون آف کنٹینشن بن جا سکتا ہے کبھی کسی؟ یہ بھی ریزن ہوتا ہے, لیکن دیکھیں جو لڑکی خود کام کر رہی ہے تو یہ زیادہ ایشو ہوتے ہیں. جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں انہیں زیادہ اس چیز کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو فون کیوں آیا, آپ اس وقت کیوں جا رہے ہیں. جبکہ لڑکی خود اگر ورکنگ ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ورکنگ کی ان چیزوں کا حصہ ہے, ان کے لیے زیادہ ایشو نہیں ہوتا. تو جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا فون کیوں آیا, فون چیک کرنا, یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا, چھپ کے چیک کرنا. میں تو کہتی ہوں دیکھیں ہسبینڈ وائف کو اتنا ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل ہونا چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کے پاسورڈ پتہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے دیکھ سکیں, اس میں کوئی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور اگر کوئی پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے, اور سم ٹائمز خواتین کا ہوتا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون کون سے ایسے میسیجز ہیں جو آپ چھپا رہے ہیں, اگر کچھ ہے نہیں تو دکھائیں. تو اسی طرح مردوں کا بھی ہوتا ہے. تو اٹ مینز سم تھنگ از رانگ. اچھا, چھپانے کا مطلب ڈو یو کنسیڈر اٹ کہ اٹ از سم تھنگ رانگ؟ سم ٹائمز کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دے وانٹ پرائیویسی, دے ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو انٹرفیئر, دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کی لائف, پرسنل لائف کے بارے میں کوئی جانے. تو آپ اس کے ہسبینڈ وائف کی پرسنل تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا یک جان دو قالب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے لباس آپ کی پردہ پوشی کرتے ہیں, لباس آپ کو خوبصورتی بخشتے ہیں, زینت بخشتے ہیں, سردی گرمی سے بچاتے ہیں. تو جب وہ ایک دوسرے کا لباس ہے تو ان میں میرا خیال ایسی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. صحیح صحیح. اچھا, جب ہم پرائیویسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بڑے ہمیں بہت سی چیزوں سے روکتے بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا, یا آپ کی وائف آپ کی دوست نہیں ہو سکتی, اس سے آپ نے ہر بات شیئر نہیں کرنی. بہت سے لڑکے لڑکیاں شادی کرتے ہوئے جب ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ ایک دو دفعہ مل لیں تو ایک دوسرے سے اپنی پاسٹ کی ساری باتیں کرتے ہیں.
شاید ان کا جو کم عمری میں کسی کے میں اگر وہ انٹرسٹ میں بھی لیتے رہے ہیں اور اس میں کوئی اتنے کوئی لمبا لنگر آن نہیں ہوئی وہ چیز, اسٹل دے وانٹ ٹو شیئر اٹ ود ادر پرسن, صرف ایک دوستی کی بنیاد رکھنے کے لیے, ایک ٹرسٹ کی بنیاد, لیکن وہ بنیاد رکھنے سے پہلے ہی چیز ٹوٹ جاتی ہے. سو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا ہر بات شیئر کر دینی چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے, پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پیرنٹس نے رشتہ پسند کر دیا, لڑکی کو بھی دکھا دیا, بات ہو گئی. جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے جی رشتہ تو پسند آ گیا ہے, میں چاہوں گا, لڑکا کہتا ہے کہ بچی سے تھوڑی میٹنگ کروں گا, بات چیت کروں گا, اسیس کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب یہاں پہ بھی یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے, پیرنٹس نے دیکھ لیا, پسند کر لیا, پھر وہ بچوں کے نمبر ایکسچینج کرتے ہیں, بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں بچے ایک دوسرے سے. تو پھر اس میں سم ٹائمز بچیاں یا بچے ایک دوسرے سے پراپر اپنی, ہاں جی میری انگیجمنٹ ہوئی تھی, یا میری یہ بیڈ ہیبٹس ہے, یہ چیزیں ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ذرا تھوڑے لبرل مائنڈیڈ, وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں اس کو ایڈجسٹ کر پاتے. اچھا, جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں جب ہمارے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملیں شادی سے پہلے, اس ٹائم ملتے ہوئے اپنی ساری باتیں, اپنی پاسٹ کی ہر بات, جو ایون آپ کے کوئی کالج لیول پہ بھی کسی کے ساتھ اگر آپ انٹرسٹڈ تھے وہ باتیں بھی شیئر کر دیتے ہیں, ایک دوستی کی بنیاد رکھنے کے لیے, ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, یہ کیا اچھا ہوتا ہے آگے؟ ویسے ہوتا تو بہت اچھا ہے اگر آپ ہر چیز شیئر کر دیں, کیونکہ بعد میں کسی چیز کا پتہ چلے یا اسے انفارمیشن بعد میں ملے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود بتا دیں. لیکن کچھ لوگ بتاتے ہیں, کچھ لوگ ریزرو ہوتے ہیں کہ اتنی بات بتانی ہے, اس سے زیادہ نہیں بتانی, یا پیرنٹس نے گائیڈ کیا ہوتا ہے یہ بات نہیں بتانا, یہ بات نہیں کرنی, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, جو پیرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس, یا جب بھی اپنے بیٹوں کی یا لڑکی اپنے بھائیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, خواتین اپنی بیٹیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں, تو ایک سسٹم ہے, پکچرز شیئر کر دیتے ہیں, اور پھر پکچرز جب ہم دیکھتے ہیں, فوٹو شاپ بھی سم ٹائمز ہوتی ہے, سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہے فوٹوجینک بھی نہیں ہوتے. آفٹر دیٹ پھر یہ مسئلے تو آتے ہوں گے کہ پکچر میں تو ایسا نہیں تھا. ایسا ہی ہے. دیکھیں جب میں نے 22-23 ایئرس پہلے سٹارٹ کیا تھا, اس وقت یہ ٹرینڈ بالکل نہیں تھا کہ پکچرز دکھائیں. اکثر لوگ آتے تھے, بچی کو ملوا دیا یا پکچر دکھا دی, چھوڑ دی. بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ بچیاں بہت خوبصورت تھیں, تصویر بالکل اچھی نہیں آ رہی ہوتی تھی. کچھ بچیاں بالکل نارمل شکل کی, لیکن پکچرز بڑی اچھی فوٹوجینک ہوتی تھی. اور پکچرز شیئر کرنے کا ٹرینڈ نہیں تھا. یہ تو جب سے واٹس ایپ وغیرہ شروع ہوا ہے تقریباً 2-2.5 سال سے, تو پکچرز وغیرہ کا ٹرینڈ بن گیا. ابھی ہم کسی کو بھی کوئی پرپوزل, کوئی ڈیٹیل بتاتے ہیں, اس کی پکچر اور پروفائل شیئر کریں. تو بلکہ میں اس بات کے ابھی تک اگینسٹ ہوں کہ آپ فیملی کو, بچی کو جا کے ڈائریکٹ ملیں. آپ کو کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں لینا, آپ کو کوئی وہ شو کیس میں رکھنے کے لیے ایسی چیز نہیں چاہیے کہ جو صرف خوبصورت ہو. آپ ڈائریکٹ فیملی کو ملیں, آپ بچی کو ملیں. دیکھیں بچی آپ سے ملتی کیسے ہے, بچی آپ کو رسپیکٹ کتنی دیتی ہے, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ مکس اپ ہو سکتی ہے, فرینڈلی نیچر ہے, یہ سب چیزیں آپ دیکھیں. تو پکچر پہ نہ جائیں, کیونکہ پکچرز آج کل اتنی فوٹو شاپ ہوتی ہیں, اتنی فلٹر ہوتی ہیں, اتنی اس میں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں, ایفیکٹ ڈالتے ہیں. آپ کی پمپل سے بھرا فیس ہے, آپ وہ کلین کر سکتے ہیں, فیچرز کو انہینس کرتے ہیں, آئیز بڑی, پرماننٹ لیشز لگے ہوئے, مطلب ہیئر کلر ایون کی ہر چیز. تو ان پکچرز کا کیا فائدہ, آپ ڈائریکٹ جائیں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے اسیس کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے شادیاں فائنل بھی کم ہوتی ہیں اس ریزن سے. اچھا, مطلب بغیر پکچر کے جب میں لوگوں کو دکھاتی تھی وہ زیادہ جلدی ہوتی تھی, پکچرز کے چکر میں تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پکچر دیکھے جی ہمیں تو اوول فیس پسند ہے, بچی نے ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, تو وہ اسی بات پہ ریجیکٹ. اچھا, ڈریسنگ کے حوالے سے بات کریں, کہ ڈریسنگ بھی میٹر کرتی ہے لڑکیوں کی, کہ کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ لڑکیاں ذرا ویسٹرن ڈریسنگ کریں, تو کیا یہ بھی آپ کے پاس ڈیمانڈس آتی ہیں کہ لڑکیوں نے تصویر جو ہے دوپٹے والی بھیجنی ہے؟ جی بالکل, بس وہی پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پکچر کیسی بھیجیں, کوئی سر پہ دوپٹہ لیا ہو, کوئی ویسٹرن ڈریس میں ہو, یا کیسی ہو. مطلب ایک تو پکچر کا حساب ہو گیا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ مکس بھیج دیجئے, میں دیکھ لیتی ہوں, جیسی فیملی اس کے مطابق ان سے کر لیں گے. اور دوسرا یہ, جب آپ کے گھر کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہوتا ہے, اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچی کی ڈریسنگ کیسی ہے. صحیح. تو اس ٹائم پہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ اس میں بچی کو بہت اچھا ڈیسنٹلی ڈریس اپ ہونا چاہیے. بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کن کلرز انہیں سوٹ, کون سے کلرز انہیں سوٹ کرتے ہیں, کن کلرز میں وہ اچھی لگتی ہیں, وہ کلرز پہنیں. اور بہت زیادہ ہیوی لش پش جوتے, ہیوی لش پش جو ہوتے ہیں, میک اپ اور کپڑے بڑے بولڈ کلر کے ایسے بالکل نہ پہنے. بڑے بڑے دوپٹے جو ہوتے ہیں ململ کے, یا وہ جو ہوتے ہیں سلکی دوپٹے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے گرتے ہی رہے, یا بال آپ کے آئیز میں آ رہے ہیں, ایسا ہیئر کٹ رکھا ہے, سرو بھی کر رہے ہیں تو آپ کے بال اندر آ رہے ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ڈیسنٹلی ڈریس اپ ہوں,
شلوار قمیض دوپٹہ. کیونکہ دیکھیں جب فیملی رشتہ دیکھنے آ رہی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک مشرقی ماحول, ایک ہمارا جو ہے ٹریڈیشنز ہیں وہ چیزیں, چاہے چھوٹا سا ہی دوپٹہ ہو, ایک دوپٹہ ضرور ہو. اکثر لوگ پھر آ کے کمپلین کرتے ہیں, بتاتے ہیں بچی نے تو دوپٹہ ہی نہیں لیا ہوا تھا, چھوٹا سا ہو, بے شک گلے میں ہو. اچھا, کچھ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم ایسے ہیں ہی نہیں تو ہم پریزنٹ کیوں کریں؟ تو آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ جیسے انسان ہے اس کو ویسے ہی دکھانا چاہیے اپنے آپ نہیں, کو؟ یہ تو ٹریڈیشنز ہے نا, چیزیں ہیں, مطلب ایسا ہی دکھائیں گے تو پھر آپ کا کام نہیں ہوگا. بعد میں آپ کو فیملی لڑکا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی لیتے آپ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, چینج کرنا صرف ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں, کیا لڑکوں کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, یا اگر چینج کرنا چاہیے تو کس لیول پہ جا کے چینج کرنا چاہیے؟ یہ قربانی الٹیمیٹلی لڑکیوں کو ہی دینی پڑتی ہے. لڑکیوں کو ہی اپنی ہیبٹس, اپنی چیزیں, اپنے سارے شوق و مشغلے لڑکیوں کو چھوڑنے پڑتے ہیں. لڑکے چینج نہیں ہوتے. ہاں, اگر لڑکی میں اتنی ایبلٹی ہے, اتنے اس میں گٹس ہیں کہ وہ لڑکے کو گریجولی آہستہ آہستہ اپنے چینج کر کے اپنے اس پہ لے کے آ سکے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ چانسز کم ہوتے ہیں. اچھا, تو ہم نے اسی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے دیکھا کہ شادی لڑکیوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بن کے آتی ہے, بہت بڑا پریشر بن کے آتی ہے. کیونکہ ساری زندگی ہم سنتے رہتے ہیں کہ کہیں جانا ہو تو ہمارے پیرنٹس سے کہتے ہیں شادی کے بعد چلے جانا, ساڑی پہنی ہو شادی کے بعد پہننا, لال لپسٹک لگانی ہے شادی کے بعد لگانا. شادی کے بعد پتہ لگتا ہے ہم نے تو برتن بھی دھونے ہیں, ہم نے تو ساس سسر کا خیال بھی رکھنا ہے, ہم نے تو اپنے ہسبینڈ کی مرضی سے جانا ہے, ہم نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے گول گپے بھی نہیں کھانے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ جو فینٹیسائز کر دیتے ہیں ہم شادی کو, اور بعد میں جو وہ ببل پھٹتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ شادی سم تھنگ ایلس, تو اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ یہ واقعی ہوتا ہے کہ بچیوں کو بہت ساری چیزوں سے, بچیاں ٹرپ پہ جانا چاہتی ہیں یا بچی ایسی ڈریسنگ کرنا چاہ رہی ہیں یا کچھ پہ ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہیں, تو پیرنٹس نے بھائی رسپانسبلٹی بھی تم ہماری ہو, شادی کے بعد جا کے کرنا. قسمت اچھی ہو تو بچیوں کو اچھے گھرانے مل جاتے ہیں وہ جو اس کے شوق پورے کریں, یا لڑکے ایسے مل جاتے ہیں تھوڑے لبرل ہوتے ہیں, اس کو اس کی ساری خوشیاں, سارے اس کے شوق پورے کرتے ہیں. تو اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر بچے کی قسمت ہے. تو آپ کیا اس کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ پیرنٹس کو پہلے اپنے بچیوں کو تھوڑا سا جو ہے فری ہینڈ دینا چاہیے کہ وہ کچھ پہننا چاہتی ہیں, کچھ میک اپ کرنا چاہتی ہیں, کہیں جانا چاہتی ہیں, جانے دیں. بچیوں کے شوق دیکھیں, جو ماں باپ جس طریقے سے پورے کرتے ہیں یا ماں باپ جس طریقے سے اس کے وہ کر سکتے ہیں, اگلا کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل. اچھا, ہوتا ہی ہے کہ گھر میں ہوتی ہیں 3-4 بہنیں, یا ایک بھائی بھی ہوتا ہے, بھائی کی بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں کسی کے ساتھ, بٹ بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, بہنوں کی نہیں ہو رہی. بہنوں کی شادی بھی جو ہے وہ ہے کہ پہلے نمبر پہ پہلے کی ہوگی, دوسرے نمبر پہ دوسری کی ہوگی, اور اگر چھوٹی کا رشتہ اچھا آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں کر رہے, لوگ کہیں گے پہلی میں کیا ڈیفیکٹ تھا. تو کیا اب یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک کافی لوگ اسی بات پہ اسٹرک ہیں کہ نہیں جی پہلے ہماری بڑی بیٹی کا ہوگا, اس کے بعد دوسری کا, پھر تیسری کا, اسی حساب سے. جبکہ اگر آپ کی بڑی ایج میں کسی چیز کی کمی ہے, مے بی لکس میں ہے یا ایجوکیشن میں ہے یا ایج کی وہ زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ باقی سب کے ساتھ زیادتی مت کریں. جس کے ساتھ اچھا پرپوزل آتا ہے, جس کے لیے آتا ہے, آپ کرتے جائیں, بجائے اس کے کہ ایک اچھا پرپوزل کہیں اور فائنل ہو جائے. وائی ناٹ آپ کی ایک رسپانسبلٹی کم ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کا نصیب کتنا اچھا ہو, اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے الٹے سیکوینس سے بھی آپ چل رہے ہوتے ہیں اور بڑی کا جو جس کا رہ گیا ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, کچھ لوگوں کی ڈیمانڈس یہ بھی ہوتی ہیں کہ ابراڈ جانا ہے, سیٹل ہونا ہے, کوئی سٹیزن شپ والی جو ہے لڑکی مل جائے, یا کچھ لڑکیوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کوئی لڑکا ایسا مل جائے, کیونکہ پوری فیملیز کو انہوں نے سیٹل کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک شادی کی بنیاد, ایک بڑے پاک ریلیشن شپ کی بنیاد مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہو, تو کیا وہ کامیاب رہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ دیکھیں میرے پاس ماشاءاللہ ابراڈ سے بہت کیسز آتے ہیں, موسٹلی بچیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. بچیوں کے پاس نیشنلٹی یا سٹیزن شپ ہوتی ہے, ان کے پاس بچیاں کوالیفائڈ ہوتی ہیں, فیملی ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. اب جیسے کچھ لوگ ایسی جو خواہش رکھتے ہیں نا, ان کے زیادہ تر ہوتا ہے بچوں کی کوالیفیکیشن کم ہوتی ہے, یا یہ جی ہمارے بچے کو باہر جانے کا شوق ہے اس لیے باہر کی لڑکی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. اگر بچیاں باہر کی پڑھی لکھی ہیں تو انہیں پاکستان سے لڑکے ڈاکٹر انجینئر چاہیے. اچھی کوالیفیکیشن کے بچے ہوں تو انہیں آرام سے مل جاتا ہے. جن کی کوالیفیکیشن میچ نہیں کرتی, جسٹ فار جی سیٹل ہونے کے لیے, اس بات کو تو میں خود بھی ڈسکریج کرتی ہوں کہ ان کو تو لوکل کوئی پرپوزل نہیں مل سکتا, باہر کی تو بڑی دور کی بات ہے. صحیح. بچیوں کی جب کوالیفیکیشن اچھی ہے, باہر کا ان کا براٹ اپ ہے, اچھی ان کی کوالیفیکیشن ہے, ایسا لڑکا ہو جو وہاں جا کے وائٹ کالر جاب کر سکے, وہاں جا کے کسی سٹورز پہ یا گیس اسٹیشن پہ تو جاب نہ کرے نا. صحیح. اچھا, جس طرح آپ دیکھتی ہیں لوگوں کی ڈیمانڈس بھی آپ کے پاس آتی ہوں گی, آپ کا 22 سالہ ایکسپیرینس ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی جو لوگ شیئر کرتے ہوں گے کہ اس پروفیشن سے ریلیٹڈ بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی, یا لڑکی یہ کام نہ کرتی ہو, تو ایسے بھی کچھ چیزیں ہیں؟ جی بالکل, کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جس سے لوگ بھاگتے ہیں. کیسے؟ فار ایک تو لائر,
سیکنڈلی پولیس. اچھا, ان لوگوں سے تو لوگ, ان کے کوئی فادر بھی ہونا کبھی اگر پولیس میں, چاہے لڑکی کتنی اچھی فیملی بھی ہے, تو لوگ ایک دم نہیں جی ادھر تو رشتہ نہیں کرنا. اچھا, اور لائر سے تو کسی قیمت پہ نہیں کرنا, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں. اچھا, کیوں, مطلب لائر سے ان کو کرنے میں کیا مطلب؟ لائر دیکھیں بس وہی جیسے کانسیپٹ ہمارا بنا ہوا ہے, تو کسی چیز میں کوئی بدمزگی ہوگی, کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ہمیں تو یہ پھنسا دیں گے. اور ڈیمانڈ ہے اس وقت لڑکیوں کے لیے لڑکی ڈاکٹر ہو, فرسٹ پریفرنس ڈاکٹر ہو, ایم بی بی ایس ہو, بی ڈی ایس. اینڈ آفٹر دیٹ وہ کنٹینیو کرے نہ کرے. ہاں کرے نہ کرے, لیکن جن کو ڈاکٹر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, انفیکٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے آگے پڑھنا بھی ہے یا اس نے آگے اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے. تھوڑا سا جو ڈاکٹرس فیملی ہوتی ہے موسٹلی, یا جن کے گھر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. صحیح. کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, پھر میں انہیں سمجھاتی ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ لڑکی جو ڈاکٹر ہے اس کی لائف کتنی بزی ہوتی ہے, اس نے آگے پڑھنا بھی ہے, اس نے نائٹ کالز بھی کرنی ہیں. تو آپ کو اس کے ساتھ اگر سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ نہیں چل سکے گی. اگر تو آپ ان چیزوں کو ایگری کرتے ہیں تو ہم آپ کو ڈاکٹرز دکھائیں گے, ادروائز آپ کوئی اپنے حساب سے ہی کریں. اچھا, زیادہ تر پروپوزل آپ کے پاس ایسے آتے ہیں ان لوگوں کے جو یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بعد میں جاب کریں, یا ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد بالکل جاب چھوڑ دیں؟ نہیں, لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لڑکی بعد میں جاب کرتی رہے, کیونکہ آج کل مہنگائی کا واقعی وہ دور ہے جب ایک تنخواہ آ رہی ہے تو چاہتے ہیں 2 تنخواہیں گھر میں آئیں, بچوں کی اچھی لائف گزرے. اچھا, یہ جاب کرنے سے, ارننگ سے ڈیسیجن میکنگ کی جو پار ہوتی ہے سم ٹائمز شفٹ بھی ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اب ہم ارن کرتے ہیں, اب ڈیسیجن میکنگ ہماری بھی ہوگی. تو کیا اس چیز سے فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے؟ کیا میل پارٹنر اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے کہ ایک خاتون کما رہی ہے, جس چیز پہ پہلے میرا ڈیسیجن ہوتا تھا وہ بھی ڈیسیجن لے سکتی ہے, وہ بھی مجھے منع کر سکتی ہے کہ میں نے فیملی کے اس ممبر کو اتنے پیسے نہیں دینے, یا فیملی کے اس ممبر کو کوئی چیز اتنی ایکسپینسو نہیں گفٹ کرنی. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں ایکچولی ہمارا میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے. عورت اگر وہ کچھ سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے یا اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو وہیں پہ کچل دیا جاتا ہے. بالکل. کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہو جاتی ہے اپر ہینڈ, یا بہت زیادہ مطلب اس کو نیم پہ مل جاتا ہے, یا کچھ زیادہ اس کی ارننگ, کوئی جاب کر رہی ہے, کوئی بزنس کر رہی ہے, تو مرد حضرات اس سے تھوڑا جیلس ہو کے اس کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ شادی میں اپنے لائف پارٹنر سے زیادہ سسرال کو خوش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, یا ان کو خوش کس طرح کیا جا سکے؟ بیکاز جو لڑکے ہوتے ہیں, یا جب ان کی بہنیں خوش ہوتی ہیں, ان کی مدرس خوش ہوتی ہیں, تبھی کہتے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزر سکتی ہے. ڈو یو تھنک کہ واقعی تبھی ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں, خالی ایک لڑکے کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی تھی, اس کے گھر میں جتنے ممبرس ہیں آپ کو ان سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ کہیں باہر جاتے ہیں, کوئی چھوٹے موٹے گفٹس ان کے لیے لے کے آ جائیں, ان کا پوچھ لیں, کوئی کام ہے آپ کو بتا دیں, یا باہر جا رہے ہیں کچھ آپ کو چاہیے, یا تھوڑی سی اگر آپ انہیں رسپیکٹ دے دیں یا ان کا خیال رکھیں. ایک زبان ہی ہے نا, اگر آپ اچھی زبان سے اچھے طریقے سے اگر آپ ان کے ساتھ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. آپ وین کریں گے سب کو. کچھ لڑکیوں کی ڈیمانڈز یہ بھی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم نے الگ رہنا ہے. سو یہ جو نیوکلیئر سسٹم ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ دیکھا جائے تو اسلام نے بھی, ریلیجن نے بھی رائٹ دیا ہے خواتین کو. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا رہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں بھی کوئی اتنا نہیں ہے. مطلب اگر لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے الگ رکھا جائے, رسپانسبلٹی پیرنٹس کی جو ہے نا وہ لڑکے کی ہے. جو لڑکی بیاہ کے لائے انفیکٹ اس کی نہیں ہے. اگر وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر پاتی, نہیں کر سکتی, تو اس کو خامد کو چاہیے کہ اس کو الگ گھر لے کے دے, اس کو پرووائڈ کرے اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق چیزیں, تو والدین کی خدمت وہ خود کرے. صحیح. اچھا, جس طرح ہم نے بیچ میں پروگرام کے بعد کی ڈیورس کی بھی, جو مرد حضرات ہوتے ہیں, یہ جو خواتین ہوتی ہیں ڈیورسڈ ہوتی ہیں, جب وہ ایک ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں تو بڑے کانشیس رہتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے بات کی, لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کے بچے ہیں تو خاتون کمپرومائز کرے گی, لیکن اگر فرسٹ میرج سے خاتون کے بچے ہیں تو کیا آپ نے ایسے کیسز کو کس طرح دیکھا؟ کیا لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان بچوں کو؟ نہیں, دیکھیں مرد کی اگر ڈیورس بھی ہوئی ہو, 3 بچے بھی ہوں, اکثر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی مجھے ان میرڈ ہی ملے. مطلب ڈیورس بھی نہیں لینا چاہتا. بچوں کی تو بہت دور کی بات ہے. بہت کم ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا گیا,
ورنہ یوزلی نہیں ہوتا. لڑکی کی تو منگنی ختم ہو جائے, اس کا نکاح ختم ہو جائے, ڈیورس ہو جائے, بچہ ہو جائے, اس کے لیے تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ مردوں کے لیے اتنا نہیں ہوتا, ڈیورس بندے آتے ہیں, بچے ہوتے ہیں ان کو آرام سے بڑے اچھے پرپوزل مل جاتے ہیں. اچھا خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس ہو جائے, کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے لائف میں, تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز ہماری فیملی کے علاوہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از اور فائنینشیل اسٹیٹس. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہی بات ایک ببل میں وہ رہتی ہیں, اور جب خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ہسبینڈ چھوڑ دیتے ہیں, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, دین دے ول کم ٹو نو کہ اب تو کوئی نہیں ہے مجھے ریسکیو کرنے والا, اب مجھے باہر جا کے ارن کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اسی وجہ سے آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ہے کہ بچیوں کو پروفیشنل ایجوکیشن دلوائی جائے, تاکہ خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ میں انہیں ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی فیملی, اپنے گھر عزت سے اپنی وہ جاب بھی کر سکیں, یا اگر بچے پالنے پڑ رہے ہیں تو کرنی پڑے. تو بچیوں کو ضرور ایسا ہونا چاہیے, ان میں کوئی ایسے ہونی چاہیے, چاہے وہ میڈیکلی وہ کوئی پروفیشن میں ہو یا کوئی جاب میں یا کوئی بزنس میں, کسی چیز میں بھی ہوں, انہیں کرنا چاہیے کچھ. سو اگر ان کے ہسبینڈ سپورٹ نہیں کریں, انہیں ہاتھ نہیں پھیلانا تو چاہیے. ایون اف دیئر فیملی ممبرز آر ناٹ سپورٹنگ یا ان کے لائف پارٹنرز آر ناٹ سپورٹنگ دیم, تو وہ پھر کیا کریں؟ اس پہ ہم اسٹینڈ بھی لیں یا نہ لیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں بہت سی خواتین انہوں نے اپنے لائف پارٹنرز کو چھوڑ دیا جو کہ ان کے کریئر میں رکاوٹ بنے. ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا جنہوں نے اپنی ہر اس چیز کو سائڈ پہ کر دیا جو کہ ان کے کریئر میں رکاوٹ بن رہے تھے, اینڈ دے آر ویری گڈ پیپل, مطلب دے آر انجوائنگ دیئر لائف ود دیئر فیملیز, دے آر ہیونگ اے گڈ لائف. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ خواتین کو کیا اس حد تک کریئر اورینٹیڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے کیریئر اورینٹیڈ, اگر ہسبینڈ آپ کا اور آپ کی فیملی آپ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہر آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا فلفل کر رہے ہیں, آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی, تو وہ آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں. بلکہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ انہیں سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو اسے تو اپنا کیریئر بنانے دینا. پھر آپ پھر ظاہر آپ کو اسٹینڈ لینا اگر پڑے آپ کی گا. ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں, زندگی ایک بار ملتی ہے, بہت اچھے طریقے سے گزارے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے دونوں پارٹنرز کو اگر اچھے طریقے سے بات کر کے بیٹھ کے دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. اگر آپ کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں, سو دیر از نو نیڈ کہ آپ اس چیز پہ اسٹینڈ لیں اور آپ ہاں, اگر آپ کی جو ریکوائرمنٹس آپ کی ساری ہو رہی ہیں پوری, تو پھر آپ اچھی لائف گزاریں اپنی. صحیح. دین دیر از نو نیڈ ٹو فائٹ فار یور جاب. پھر فائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. سو اب ذرا پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم آ رہے ہیں, تو ہم آخر میں آپ سے تھوڑی سی اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ زیادہ تر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا اباؤٹ دا میڈیکل ایشوز. سو لیٹس موو ٹورڈز دا ڈائٹ آف بوائز, ڈائٹ آف گرلس, جو کہ ہم دیکھتے ہیں بہت پرابلمٹک بن رہی ہے, بہت زیادہ. آگے جا کے بھی ان کے لیے پرابلمٹک ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی. آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے اور کس ایج سے ان کو ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کر دینا ضروری ہے؟ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. آپ کیلوریز کاؤنٹ کریں اپنی, آپ جو جیسے سب کہتے ہیں آپ میٹھا چھوڑیں, آپ فرائیڈ چیزیں چھوڑیں, آپ ورک آؤٹ کریں, تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ اوور ویٹ ہوں. اس لیے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی ان چیزوں پہ جانا چاہیے کہ جو آرگینک فوڈ ہے وہ لیں. آج کل تو ویسے آپ اگر فریش ملک لیتے ہیں اس کو بھی مطلب وہ انجیکشنز لگے ہوتے ہیں, وہ اینیملس کو بھی. آپ کوئی فروٹ سبزی لینے جاتے ہیں ان پہ بھی سپرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ ان کے اندر فلیور آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ کوشش کریں آپ ایسی چیزیں کھائیں جن میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. گھر میں سبزیاں اگائیں, گھر میں آپ کوشش کریں ان چیزوں کو کھائیں, سبزیاں کھائیں, آپ کا آئرن بھی آپ کو ملے, آپ کو سارے وائٹامنز ملے. صحیح. اچھا, سو بیسکلی بات کی جائے جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہیں. سو اگر کوئی اپنی بیماری شیئر کرتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, آپ نے کیا آگے پروگریس دیکھی ان کی ریلیشن شپ میں, یا وہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ شادی سے پہلے بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی پرابلم یا میڈیکل ایشو ہے, تو اگر تو انہیں سوٹ کرے گا یا انہیں قبول ہوگا تو بات آگے چلے گی, ادروائز بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی. کچھ چیزیں شادی کے بعد پتہ چلتی ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے پھر مطلب اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جیسے شادی کے بعد بھی تو کسی کو بیماری کو پرابلم ہو سکتی ہے, بالکل, کوئی گھر سے تو نہیں نکال دیتا. جو لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم انہی چیزوں سے ڈرتے ہوئے کہ تھوڑی ایج بڑی ہوگی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی, بہت چھوٹی ایج میں بچوں کی شادی کر دیتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ بہت چھوٹی ایج کے میٹرک FSC کے بچوں کی شادیاں ہوئیں اور ان کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا گیا کہ اٹس اکارڈنگ ٹو اسلام, اور بچپن میں ہو گئی شادیاں, دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیئر فیملیز, پیرنٹس سپورٹ کریں. سو آپ کو کیا لگتا ہے ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں, یہ بالکل ایج نہیں ہے. ایج کے لیے دیکھیں لڑکی کو بھی تھوڑا میچور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے پاس رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور لڑکا بھی اس قابل ہو کہ اپنی فیملی کو اور اپنی وائف کو
وہ سپورٹ کر سکے, وہ کسی کو کہنا نہ پڑے کہ یہ ہماری نیسیسٹیز آپ پوری کریں. لڑکا جب انڈیپینڈنٹ ہو جائے, کچھ کمانے لگے, کچھ اچھا سیٹل ہو جائے, اس کا کیریئر بن جائے, لڑکے کی پھر شادی ہونی چاہیے. یہ کم ایج والی جو شادیاں نا یہ بالکل نہیں ہے. ابھی تو شوق میں انہوں نے کر لی لیکن یہ سکسیسفل نہیں رہتی ہے. اچھا لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں پیرنٹس کو, اور سم ٹائمز پیرنٹس اس وجہ سے بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں خبریں ایسی مل رہی ہیں ہمیں, بچوں نے خودکشی کر لی, 8th کلاس کے بچوں نے خودکشی کر لی اس وجہ سے کیونکہ پیرنٹس نے شادی سے انکار کیا. پھر پیرنٹس بھی بلیک میل ہو جاتے ہیں. پھر کچھ ہم اپنے ریلیجن کے حوالے دیتے ہیں کہ اس ایج میں کر سکتے ہیں, پھر بیٹے کے بعد کر سکتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ بچوں کو آپ نے شروع سے ایسا ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, بچوں کا کانفیڈنس ہو, بچوں کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہو. بچہ ایک دن میں تو نہیں کہے گا نا کہ جی میں شادی کرے خودکشی. شروع سے اگر بچے کی آپ کے ساتھ فرینکنس ہے یا آپ نے اسے گھر میں دوستی کا ماحول دیا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بات جب شروع ہوگی آپ کو بتائے گا. آپ اسی وقت اگر اسے اسٹاپ کر دیں گے تو بہت بہتر رہے گا. وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے بچوں کو اور کہتے ہیں پھولوں کو, پودوں کو ٹرم کرتے رہنا چاہیے. کوئی غلط چیز آپ دیکھیں, کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, آپ اسے ٹرم کر دیں. جب تک آپ اسے ٹرم کرتے رہیں گے تو ایک وہی پودا بنے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. دوسرا, بچوں کے اندر آپ جو چیز ڈالیں گے, چاہے وہ کانفیڈنس ہے, چاہے فرینڈشپ ہے, چاہے اچھائیاں ہیں, پازیٹیو نیچر ہے, جو آپ بچوں کے اندر ڈالیں گے آپ کو وہی ملے گا. بالکل. آپ ایک گلاس میں اگر پانی ڈالیں گے تو آپ پانی ہی نکالیں گے. ایک گلاس میں اگر آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ دودھ کو ہی نکالیں گے. اور بٹن ایک دن میں نہیں گرتا, پہلے وہ آہستہ آہستہ لوز ہونا شروع ہوتا ہے پھر گرتا ہے. جب آپ دیکھیں لوز ہو رہا ہے یا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس کی کچھ آپ کو چیزیں فیل ہو رہی ہیں, آپ اسی وقت اس کو دیکھیں. جب وہ بالکل گر جاتا ہے پھر تو گر گیا. اچھا سم ٹائمز پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کس اسٹریس سے گزر رہے ہیں, بچوں نے کس لیول تک وہ چلے گئے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سوسائٹی میں سائبر کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بچے بچیاں کچھ اپنی پکچرز اس طرح کی شیئر کر دیتے ہیں, نہ صرف بچے بچیاں بلکہ میرڈ کپلز, اینڈ آفٹر ڈیورس دے آر بلیک میلنگ ایچ ادر. تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ کسی کی بھی آگے فیوچر لائف کو کس طرح ڈسٹرب کر سکتا ہے, یا ایک کپل کی فیوچر لائف کو کس طرح ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ پکچرز کون سی؟ سوری, بہت سے ہم نے دیکھے کیسز ایسے کہ میاں بیوی نے شادی کے بعد ایک دوسرے کو بلیک میل کیا ایک دوسرے کی تصویروں کی وجہ سے کہ ان کی کچھ تصویریں ہوتی ہیں ساتھ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایج میں لڑکے لڑکیاں اپنی کچھ پکچرز شیئر کر دیتے ہیں اور ماں باپ کو پھر بلیک میل کرتے ہیں, وی وانٹ ٹو گیٹ میری. اگر نہیں کریں گے تو پھر پیرنٹس کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس ایج میں اگر کوئی خبر ایسی باہر آ گئی تو بچوں کی پوری لائف افیکٹ ہوگی. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ ان چیزوں میں بچوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے, کیونکہ موبائل فونز ہمارے پاس ہیں, کسی بھی طرح پکچرز لیتے ہیں. موبائل فون آپ بچوں کو بہت ارلی ایج میں مت دیں. مطلب جب تک بچے میچور نہیں ہوتے, ان کسی پروفیشنل کالج یونیورسٹی میں نہیں جانا شروع کرتے, موبائل کامن ہو, گھر میں ہو, کوئی کوڈ نہ لگا ہو, آپ جس کو چیک رکھ سکیں. اور بچے کو آپ دیکھیں, وہی میں نے بات کی ہے, بچے کو آپ کانفیڈنس دیں, آپ سے ہر بات شیئر کریں. اگر وہ ساری باتیں آپ سے شروع سے شیئر کرتا رہے گا, اور موبائل آپ نے بالکل نہیں دینا بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا سم ٹائمز بچے شیئر اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ پیرنٹس بلیم کرتے ہیں, بعد میں تانے دیے جاتے ہیں بچوں کو کہ دیٹ واز یور چوائس, جو تمہارے ساتھ ہوا تمہاری غلطی تھی. اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ لڑکا اگر اپنی پسند کی شادی کرتا ہے یا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتی ہے تو جو مشکلات اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ اپنی فیملی کو نہیں بتاتی, کیونکہ اس کو کہا یہ جاتا ہے تمہاری چوائس تھی, اب نبھاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر پیرنٹس اس فیملی کے شادی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی خود کیا, اب آپ خود بھگتیں, ہم نے تو منع کیا تھا, پہلے کیا تھا, آپ اسے مت کرو. لیکن وہ شادی اگر پیرنٹس کی مرضی سے ہوتی ہے, پھر پیرنٹس انوالو ہو کے کہ یہ تو ہم نے کی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو چلانا ہے اور اس کو ہم نے کوئی بریک اپ اس کا نہیں ہونے دینا, پیرنٹس پھر سپورٹ کرتے ہیں. اگر بچوں کی اپنی مرضی ہے اس پہ پھر پیرنٹس زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پھر لو میرج کامیاب ہوتی ہیں یا ارینج میرج؟ یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. مطلب لو میرج کے بھی بہت زیادہ دیکھیں کیسز خراب ہو جاتے ہیں بعد میں, ارینج میرج کے بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز کا ابھی تک کوئی کرائٹیریا ڈیسائیڈ اٹس گیمبل. ہاں اٹس گیمبل, آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ایسا ہی. سو ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام آپ ہماری کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں, بعض اوقات ہمارے ریفرنس سے شادیاں ہوتی ہیں, ان نون غیر لوگ ہوتے ہیں اور ایک ایک ہفتے میں ہوتی ہیں اور بڑی سکسیسفل رہتی ہیں. سم ٹائم لوگ اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر شادی کرتے ہیں جو فیملی کا بھی پتہ ہوتا ہے, بچوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی نہیں سکسیسفل رہتی. اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس طرح آپ کے ریفرنس سے ہوئی یا اچانک سے ایک بندہ ہم کہتے ہیں ارینج میرج پہ آپ پہ امپوز کر دیا جاتا ہے, ایڈجسٹمنٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شروع میں بڑی لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں, نہیں گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, اس بندے کی آتے ہی نہیں سمجھ. تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر تھوڑا صبر سے تحمل سے آپ چلیں, کیونکہ ایک دیکھیں ڈفرینٹ ماحول سے ڈفرینٹ جگہ سے آئی ہوتی ہے, بچی بھی آئی ہوتی ہے, بچہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر گھر کا, اگر آپ کے 5 بہن بھائی ہیں, ہر کسی کے گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوگا. ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ماحول آپ کا ہے, وہاں پہ سونے جاگنے کے, ایون کے کھانے پینے کے,
لوگوں کے گیسٹ آنے جانے کے, لوگوں کے ہر کسی کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ظاہر اس میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا آپ کو ٹائم لگتا ہے. صحیح, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, گیسٹ آتے ہیں, بہت سی خواتین کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ادھر مہمانداری بہت زیادہ ہے, ان کی 5-6 بیٹیاں ہیں, بچوں سمیت آ جاتی ہیں, مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے, کچن کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے, یہ والی باتیں جو ہے خواتین کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. سو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ جو گیسٹ آتے ہیں ان کا بھی گھر ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ کام کریں, یا جو ہوسٹ ہے وہی گھر میں اگر آپ کی وہ ایک نندیں آ رہی ہیں یا دیورانی جٹھانیاں کچھ عرصے اسٹے کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کا اپنا پرسنل کام تو آئرن کرنا ہے, مطلب واشنگ کرنی ہے, یا بچوں کو کچھ بنا کے دینا ہے آپ نے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے کام تو خود کرے نا, وہ انہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا اپنا گھر ہے, اپنا گھر سمجھتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. مطلب ایک بندے پہ ساری ذمہ داری ڈالنا غلط ہے. لیکن ویسے اگر کوئی مہمان آئے, گیسٹ آئے ہیں, تو مطلب گیسٹ آتے ہیں, میں کہتی ہوں اس گھر میں بہت برکت ہوتی ہے, کیونکہ مطلب گیسٹ جس طرح آتے ہیں, جب جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب آپ دیکھیں اگر کہ کتنی بلائیں اور کتنی تکلیفیں, کتنی بیماریاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ روز گیسٹ آئیں, روز مہمان آئیں, کیونکہ وہ اتنی بلائیں اور اتنی وہ تکلیفیں ہماری لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ انٹر فیتھ میرجز بھی اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. انٹر فیتھ کیا, ود ان اے فیتھ ہمارے بہت سے سیکٹ ہوتے ہیں, شیعہ, سنی ہوتے ہیں, وہابی, بریلوی. کیا جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ سے پوچھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ سنی ہے, شیعہ ہے, احمدی, وہ ساری چیزیں مطلب بتائی جاتی ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ہمیں شیعہ میں چاہیے, یا ہم سنی ہیں تو ہمیں سنی میں چاہیے. یہ بہت ضروری امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں لبرل کہ کوئی بھی ہو جائے, کچھ لوگ بڑے کٹر اور وہ اسٹرک ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف اسی میں چاہیے. اچھا, جب میچ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تب تو ہم بڑا سوچتے ہیں لڑکی کی ہائٹ اتنی ہو, اس کا ویٹ اتنا ہو, ہر چیز, لیکن یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کی سوچ ہوتی ہے کاسٹ, کس کاسٹ کی لڑکی ہوگی, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہماری کاسٹ نے اس کاسٹ میں شادی کرنی ہے یا نہیں. یہ پہلے زمانے کی باتیں تھی یا ابھی بھی یہ سب ہوتا ہے؟ مانور ایسا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جٹ ہیں تو جٹ میں کریں گے, سید ہے تو سید میں کریں گے, اپنی راجپوت کاسٹ ہے تو اس میں کریں گے. ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کاسٹ سے باہر نہیں نکلتے ہیں, تو ان کے لیے واقعی پرابلم اور چوائسیز کم رہ جاتی ہیں. جب آپ کی جتنی چوائسیز اوپن ہوتی ہیں, چاہے وہ کاسٹ ہو, چاہے آپ کو لوکل ابراڈ کا پرپوزل چاہیے ہو, یا کسی بھی چیز میں, تو آپ کے جلدی اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ اپنے شہر میں شادی ہو, بیٹی سامنے رہے. شہر میں کیا لوگ کہتے ہیں ہم اگر ایف سیکٹر میں, ہماری ایف سیکٹر میں ہو, ہم لوگ فیز 4 میں تو ہماری فیز 4 میں ہو. اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ بہت نزدیک ہو. اچھا, ہاں اکثر لوگوں کی. تو آپ کیا دیکھتی ہیں جب اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے, لڑکی بھی بار بار جا سکتی ہے, اس کی فیملی بھی آ سکتی ہے, تو یہ چیزیں بینیفیشل ہوتی ہیں, سم ٹائمز بڑی پرابلمٹک ہوتی ہیں, سم ٹائمز تو بڑی سوٹیبل ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ نے کہیں جانا ہے, اپنے پیرنٹس کے پاس آپ بچے چھوڑ کے جا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی پرابلم ہے آپ کو, تو آپ کے فوراً پیرنٹس آپ کو کر دیتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی رپورٹ, چھوٹی چھوٹی بات, آنا جانا زیادہ, لیکن وہی ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی ٹو فیملی. اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, تو بڑی طریقے سے دیکھ کے چلتے ہیں سارا کچھ. صحیح. اچھا, آپ کا 22 سال سے جو ہے اس چیز پہ ایکسپیرینس ہے, آپ میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, کنسلٹنسی بھی ہے آپ کی. آپ نے کیوں سوچا, کیوں اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ آپ نے تب سے یہ چیز سٹارٹ کی جب یہ واٹس ایپ کا سسٹم بھی نہیں تھا, پکچرز بھی شیئر نہیں ہوتی تھی, تو کس طرح کرتی تھی ویسے؟ ایسا تھا کہ ایکچولی ہمارا اپنا سوشل سرکل کافی تھا, کافی مطلب ڈفرینٹ این جی اوز میں, ڈفرینٹ ہمارے لیڈیز کے جو تھے ہوتے ہیں اپنی این جی اوز وغیرہ, ہمارا ان میں کافی آنا جانا اور کافی مطلب ایکٹیو تھے. تو جس سے بھی بات کریں, میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہو گیا, میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے, اس مطلب ہر کسی کو دیکھیں کوئی نہ کوئی یہ ایسا مسئلہ, ایسا پرابلم ہے جو گھر گھر کی کہانی ہے. تو شروع میں تو میں نے ویسے ہی مطلب ایک دوسرے سے رینڈم ملوایا, تو ماشاء اللہ بڑا اچھا سکسیزفلی ہوتے رہے کیسز. پھر دیکھا میں نے اس میں ٹائم بہت لگتا ہے, آپ کی انرجی بہت لگتی ہے, دین اس کو میں نے پروفیشنلی شروع کیا. اور جب شروع کیا ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا, بڑے اچھے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا. اچھی فیملیز, اللہ کا شکر ہے, میرے پاس آتی ہیں, اچھی ایجوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں, بچے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ بہت سالڈ, بڑی پولیٹکس کے ماشاءاللہ سرونگ جرنلز ہو گئے, اس طرح کی ماشاءاللہ فیملیز اپروچ کرتی ہیں. اچھا, تو آپ کو کیا ہرڈلز آئیں اس چیز میں؟ کیونکہ ایک میرڈ خاتون, پھر اس طرح کی چیزیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں, اور خاص طور پہ بہت سی ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اچھا, دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی لڑائی ہوتی ہے, تو کبھی آپ کی پرسنل لائف بھی اس چیز سے افیکٹ ہوئی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, مجھے میری فیملی نے سب نے بہت سپورٹ کیا. میں نے جب بھی شروع کیا ہے,
میرے ایون کے بچے چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے جب, تو انہوں نے بھی پتا تھا کہ یہ ماما کی ورکنگ آورس ہے, انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا, شام کو انہیں ٹائم دینا ہے. فیملی کو میں نے اپنا گھر بھی نگلیکٹ نہیں ہونے دیا, گھر کا بھی سارا میں نے ساتھ ساتھ دیکھا, کیونکہ وہی ہوتا ہے نا, ورک فرام ہوم میں نے ہمیشہ کیا ہے, میں گھر سے باہر نہیں گئی. اچھا, ورک فرام ہوم تو ابھی لوگ کہتے ہیں نا جی شروع کیا لوگوں نے, تو میں تو اتنے سالوں سے کر رہی ہوں, اور اس کے میں نے بنائے ٹائمنگز رکھے ہوئے اپنے, 10 AM to 3 PM ڈیلی ٹائمنگز رکھے ہوئے میں نے, اور اس میں ساری یہ روٹین رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس سے بات کرنی ہے, کس سے نہیں کرنا. لوگ جو ملنے آتے ہیں, اپائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں ملنے کے لیے, میں نے اپنی فیملی ٹائم کو, فیملی لائف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے ساتھ کس طرح لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے کہ میرا انسٹا پہ, میرا فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ میرے نمبرز ہیں, ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر سٹی سے, ہر کنٹری سے لوگ اپروچ جیسے مجھے کرتے ہیں تو لوگ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کے کچھ وزٹنگ آورز بھی ہیں, اور آپ کے اس طرح جو ہے کالنگ آورز بھی ہیں, اسی پہ ہی آپ سے ٹائمنگز میرے ہیں 10 AM to 3 PM ہے. ٹھیک ہے. ایوننگ ٹائم میرا اپنا فیملی کا ٹائم ہوتا ہے, مارننگ ٹائم پہ میرا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. تو جب کبھی بھی کوئی آپ سے اپروچ کرتا ہے, ریچ آؤٹ کرتا ہے, تو آپ ان کی انویسٹیگیشن بھی کرواتے ہیں کیا؟ نہیں, ایسا انویسٹیگیشن نہیں, کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو بھی نمبر ہوتا ہے سب کے پاس, آنے سے پہلے کوئی بھی مجھے پہلے کال کرتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, میں بات کر کے اسیس کرتی ہوں کہ مطلب مجھے اسے ڈیل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایون کہ اب اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہو گیا, کوئی کال پہ کوئی ہیلو کرتا ہے نا, تو میں سمجھ جاتی ہوں, بس فون بند کر دیتی ہوں. مطلب پتہ چلتا ہے آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کس سے بات نہیں کرنی ہے, اور ایڈریس اگر دینا ہے تو کس کو دینا ہے, کس سے ملنا ہے. تو یہ میں بڑا فلٹر کر کے ہی لوگوں کو ملتی ہوں. صحیح, ہر کسی کو میں نہیں ملتی. صحیح ہو گیا. اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی کچھ کنسلٹنسی فی ہوتی ہے, آفٹر میرج بھی کچھ فی ہوتی ہے؟ ہماری کچھ پہلے کنسلٹنسی فیس ہوتی ہے, آفٹر ہوتی ہے فائنل پہ 2 اس میں ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ اچھے سے پے کرتے ہیں, یا اس میں بھی پرابلمٹک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی؟ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. موسٹلی لوگ جیسے ہمارے پاس پڑھی لکھی جنٹری ہوتی ہے, زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے ہائی رینک پہ بھی ہوتے ہیں, جن کا ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو صرف ایک ہی دکھایا تو ہو گیا ہے, تو اس میں تو آپ کی کوئی محنت ہی نہیں لگی. میں پھر پہلے پوچھ لیتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا ایک میں کام ہو یا 6-8 مہینے آپ خوار کر کے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں اگر پے کیا ہوا تو کم از کم 10-12 دیکھے تو صحیح نا. اچھا, یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے 10-12 کو دیکھنا ہوتا ہے, 10-12 کو دیکھنا, ان کو زیادہ سے زیادہ چوائسز چاہیے. لیول آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے. جیسے ایک فیملی لڑکی والی ہمارے پاس آتی ہے, ہم انہیں اس وقت 10 کانٹیکٹس دیتے ہیں منیمم. کچھ لوگ پہلا پرپوزل دیکھا ہے, بس جی ہمیں تو یہی پسند آ گیا, ہم نے نہ دوسروں کو دیکھنا نہ بات کرنی, ہم نے آگے جانا ہی نہیں ہے. جب ہمیں سب کچھ مل گیا ہم کیوں جائیں. صحیح. اچھا, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے آپ نے یہ 10 تو دکھائی, ان میں سے 3 تو بہت ہی اچھے ہیں, ہمیں سوٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے, لیکن 4-5 اور دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ صرف کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتے ہیں اور آگے ان کی اپنی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے, ڈیٹیل بتاتے ہیں ساتھ, یہ بچی کی ایج ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ ہائٹ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, یہاں ان کی رہائش ہے. کسی کا ایڈریس ہم بالکل نہیں دیتے, جسٹ نمبر اور جو گارڈینز ہوتے ہیں ان کا نام دیتے ہیں. صحیح ہو گیا, تاکہ وہ آپس میں جو ہے بعد میں خود انویسٹیگیشن کریں. ہاں, انویسٹیگیشن لوگ خود کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ آج کل تو دیکھیں کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. ہاں, کچھ لوگوں کو جیسے میں پرسنلی جانتی ہوں, کچھ ایسے کیسز ہیں جیسے میرے کالونی میں ہی, مطلب ہم لوگ جہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, وہ بچے ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں, یا سب چیزیں ہیں, یا فیملی کا بھی آپ کو پتہ ہے, یا کسی فیملی میں ہم نے 2-2, 3-3 کیسز کروائے ہوتے ہیں, ان کا اگر پتہ ہے تو میں کہوں گی ضرور کہ ہاں جی ان کا پتہ ہے مجھے. اگر نہیں پتہ تو میں صاف کہہ دیتی ہوں نہیں, میرے لیے بالکل اننون ہے, آپ اپنی انکوائریز خود کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام مسز خواجہ, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی لڑکے لڑکیوں کو؟ میسیجز تو بہت سارے ہیں, بٹ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. دیکھیں 100% تو صرف اللہ کی ذات ہے. آپ بچی کی صرف خوبصورتی اور اس کی شکل مت دیکھیں. ٹھیک ہے, اچھی ہو, پریزنٹیبل ہو, گڈ لکنگ ہو, لیکن اس کی نیچر کیسی ہے, جو ساتھ چل رہی ہیں اس کی نیچر دیکھیں, اس کا خاندان دیکھیں, اس کی فیملی دیکھیں, اس کی ماں دیکھیں. اور لڑکوں کے بارے میں بھی ہے, جب آپ لڑکا دیکھیں خالی لڑکے کی خوبصورتی پہ مت جائیں, لڑکے کی بھی دیکھیں, بات چیت کیسے کرتا ہے, کمفرٹیبل ہے آپ کے ساتھ فرینڈ شپ رکھے گا, آپ کے ساتھ وہ فرینڈلی ماحول رکھے گا, وہ بھی آپ دیکھیں ضرور. صحیح. اور 100% چیز پہ مت جائیں, کچھ چیزوں کو آپ کو اوور لک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ یہ بھی بتاتی جائیں کہ لڑکی کی ماں کیوں دیکھنی چاہیے زیادہ تر, یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا بڑا ہولڈ ہوتا ہے. بالکل ہولڈ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جیسے ماں نے اپنی ساری زندگی لائف گزاری ہوتی ہے, الٹیمیٹلی بیٹی اسی پہ ہوتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گھوڑے پہ پتا اور پتا پہ
تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اسی طرح ماں کا بھی بہت ہوتا ہے. جیسے بچے نے ساری زندگی اپنی فیملی میں دیکھا ہوتا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے گھر کو چلایا, ماں نے کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہے, ماں نے کس طرح اندر باہر کے گھر کی چیزوں کو, معاملات کو, رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو کس طرح اٹینڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں اور یہ بچیاں پیرنٹس سے سیکھتی ہیں. بالکل, بہت شکریہ مسز خواجہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مسز خواجہ تھی. آج انہوں نے بتایا کہ لڑکے لڑکیوں کی ڈیمانڈس کیا ہیں, کس طرح آپ اپنی شادی کو, اپنی میرڈ لائف کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, کامیاب بنا سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے خبر آزما ٹی وی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.